السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عام سوال پوچھا گیا ہے کہ جادو سے بچاؤ کے لیے کون سی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کفر سلیمان، جادو حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ جادو کفر کا کام ہے، کرنا کروانا سارے معاملات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وضاحت فرمائی کہ وما کفر سلیمان، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر والا کام نہیں کیا۔ جو شیاطین تھے انہوں نے کفریہ کام کیا، جادو کی لوگوں کو تعلیم دی، سکھایا، سارے معاملات کیے۔ تو جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تو آپ پر بھی اثرات ہو گئے۔ آپ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ جادو سے بچاؤ کے لیے کون سی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، تو دین اسلام نے جادو اور ان جادوگروں سے بچنے کا انتہائی عمدہ اور بہترین حل ہمیں دیا ہے۔ وہ حل، راستہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے پہلے نمبر پہ، اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس کی تلاوت کی جائے، ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے بھی پڑھی جائے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو معوذات پڑھی جائیں، سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔ رات کو سوتے وقت دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے پھونک مار کر آخری تینوں صورتیں جو ہیں پڑھ کر پورے بدن پر پھیریں۔ یہ عمل 3 بار کرنا چاہیے۔ دونوں ہتھیلیاں پہلے بندہ جمع کر لے، ان میں پھونک مارے، پھونک مارنے کے بعد تینوں آخری صورتیں پڑھے، سارے بدن پر پھر پھیر لیں۔ تیسری بار پھر اسی طرح کریں۔ یہ عمل کل 3 مرتبہ کیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن، باب فضل المعوذات وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے جی۔ تو 3 بار یہ عمل کرنا ہے، ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونکنا ہے اور تینوں آخری صورتیں پڑھنی ہیں اور 3 بار اپنے پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح جو ہیں صبح و شام کے اذکار، ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ یہ والی دعا پڑھ لے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس بندے پر جادو، جنات اور شیاطین کا شام تک کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی وغیرہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر ہے 3468، 3468۔ اسی طرح ایک جن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگ لے کر آیا جلانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل تارك إلا تاركا يترك بخير يا رحمن۔ تو اس کی آگ جو تھی وہ بجھ گئی۔ مسند احمد اور مسند ابی جعلہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی وظائف اور طریقہ کار ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر جنات، شیاطین بھاگتے ہیں، جادو کا اثر زائل ہوتا ہے۔ یہ جائز اور شرعی طریقہ اور علاج ہے جنات کو بھگانے کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے۔ تو جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی جو تھا اس نے جادو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ آپ کے خیال میں اثر یہ ہوتا کہ میں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ آپ نے نہیں کھایا ہوتا تھا۔ آپ کو خیال ہوتا کہ میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ پڑھی نہیں ہوتی تھی۔ تو تخیلات میں اثر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا سورہ فلق، سورہ ناس کا،
یہ دونوں جو صورتیں ہیں معوذتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر ختم فرما دیا۔ خواب میں نظر آ گیا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے اور فلاں کنویں کے اندر کھجور کے تنے کے نیچے دبایا ہوا ہے، تو اس جادو کو نکال کر ضائع کر دیا، تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا، جادو کا زور ٹوٹ جائے گا۔